علیکم. اگر آپ مجھ دلوں ہیں تو ذرا رک جائیں، کیونکہ 8 مئی سے 14 مئی کا یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا سچ سامنے لا سکتا ہے جسے آپ کافی عرصے سے محسوس تو کر رہے تھے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک ایسی حقیقت جو خاموشی سے آپ کے ارد گرد گھوم رہی تھی اور اب وہ اچانک آپ کے سامنے آ سکتی ہے. اور شاید یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر دوبارہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں. اور یہیں سے اس ہفتے کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے. اب ذرا رکیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ واقعی وہ سب ٹھیک سمجھ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کچھ نظر انداز کر رہے ہیں. اگر آپ کا سورج دلوں ہے یا آپ کا چاند دلوں میں ہے تو یہ ہفتہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ کے جذبات، آپ کی سوچ اور آپ کے فیصلے اس وقت ایک عجیب دباؤ کے نیچے ہیں. آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں، ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہے اور اوور تھنکنگ نے آپ کی نیند تک متاثر کر دی ہے. آپ باہر سے مضبوط نظر آتے ہیں مگر اندر سے ایک خاموش جنگ لڑ رہے ہیں. کیا آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں؟ تو یہی وہ اشارہ ہے جس وقت آپ کو سمجھنا ہوگا. اب اگر ہم آسمانی حرکت کی بات کریں تو سورج آپ کے چوتھے گھر میں ہے، جو گھر سکون اور اندرونی جذبات کا گھر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فوکس باہر کی دنیا سے ہٹ کر اندر کی طرف جا رہا ہے. آپ اپنے دل کی آواز سننا چاہتے ہیں مگر اس وقت ذہن آپ کے اپنے برج میں موجود ہے جو آپ پر ذمہ داریوں اور حقیقتوں کا بوجھ ڈال رہا ہے. ذہن آپ کے مجبور کر رہا ہے کہ آپ خوابوں سے نکل کر حقیقت کا سامنا کریں. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ حقیقت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی. راہو جو ہے وہ آپ کے دوسرے گھر میں ہے، جو پیسے اور خود اعتمادی کا گھر ہے. اس کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مالی طور پر کسی الجھن میں پڑ جائیں، آپ کو لگے کہ پیسے آ رہے ہیں مگر رک نہیں رہے. یہ کوئی ایسا خرچ سامنے آ جائے جس کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی. اور یہی وہ ہڈن ٹروتھ ہے جو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ مسئلہ آمدنی نہیں بلکہ خرچ کا کنٹرول ہے. کیا آپ نے محسوس کیا کہ آپ غیر ضروری چیزوں پر زیادہ خرچ کر رہے ہیں؟ اگر ہاں تو یہی وقت ہے خود کو روکنے کا، کیونکہ مریخ اس وقت آپ کے چھٹے گھر میں ہے جو مقابلہ، کام اور دشمنی کا گھر ہے. اس کا مطلب ہے کہ کام کے میدان میں آپ کو دباؤ، مقابلہ اور شاید کسی کی مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے. کوئی ایسا شخص جو سامنے سے درست لگتا ہے مگر پیچھے سے آپ کے خلاف چل رہا ہو اور آپ کو ابھی تک اس کا اندازہ نہ ہو رہا ہو. تو یہ وہ ان ایکسپیکٹڈ چینج ہو سکے جو آپ کو چونکا دے. اب سوال یہ ہے کہ آپ اس صورتحال کو کیسے سنبھالیں گے؟ کیا آپ جذباتی ہو کر رد عمل دیں گے یا سمجھداری سے خاموشی اختیار کر لیں گے؟ اب اگر ہم محبت اور رشتوں کی بات کریں تو یہ تھوڑا سا حساس ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے ہی کسی جذباتی الجھن میں ہے. آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ سامنے والا شخص آپ کو نظر انداز کر رہا ہے یا آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا. خاموشی بڑھ سکتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ نے جلدی میں کوئی فیصلہ لیا تو یہ رشتہ مزید خراب ہو سکتا ہے. شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ وقت تھوڑا چیلنجنگ ہے. گھر کے معاملات، ذمہ داریاں اور ذہنی دباؤ آپ کے رویے کو متاثر کر سکتا ہے. اور یہی وہ وقت ہے جہاں آپ کو صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑی حکمت. کیا آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے رشتے میں فاصلے بڑھ رہے ہیں؟ اگر ہاں تو جلدی نہ کریں، وقت دیں، سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ہفتے کے آخر میں بہتری کے آثار بھی موجود ہیں. اب اگر مالی پہلو کی بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کو ایک اہم سبق سکھا سکتا ہے، خاص طور پر پیسے کے معاملے میں. غیر متوقع خرچ آ سکتا ہے، کوئی پرانا قرض یا ذمہ داری سامنے آ سکتی ہے، یا کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے جہاں آپ کو فوری فیصلہ لینا پڑے گا. مگر یہاں احتیاط بہت ضروری ہے. کسی بھی بڑی سرمایہ کاری یا رسک لینے سے پہلے 2 بار سوچیں. خاص طور پر ہفتے کے درمیانی دن یعنی منگل اور بدھ تھوڑے حساس ہو سکتے ہیں. ان دونوں میں جذباتی ہو کر کوئی مالی فیصلہ نہ کریں. جمعرات اور جمعے نسبتاً بہتر ہیں جہاں آپ کو کوئی چھوٹا فائدہ یا مثبت خبر مل سکتی ہے، مگر پھر بھی محتاط رہیں کیونکہ راہو کا اثر دھوکہ دے سکتا ہے. آپ کو لگے گا کہ سب ٹھیک ہے مگر اندر کچھ اور چل رہا ہوگا. اب اگر ہم رہنمائی کی بات کریں تو اس ہفتے ایک آپ کے لیے سب سے اہم چیز خود پر کنٹرول ہے. اپنے جذبات کو سمجھنا، ہر بات کا فوری رد عمل نہ دینا، خاص طور پر پیر اور منگل کسی سے بحث سے بچے. بدھ کو مالی معاملات میں احتیاط کرے. جمعرات کو اگر کوئی فیصلہ لینا ہو تو دل کے ساتھ ساتھ دماغ کا بھی استعمال کرے. اور جمعے کو اپنے لیے وقت نکالیں، تھوڑا سکون اور تھوڑی دعا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اندر سے مضبوط کرے گی.
ہفتے کے آخر میں یعنی کہ ہفتہ اور اتوار کو آپ کو کچھ کلیئرٹی مل سکتی ہے، کوئی ایسی بات سمجھ میں آ سکتی ہے جو پہلے آپ کے لیے کنفیوزنگ تھی، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں آپ کو احساس ہوگا کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ آپ کی بہتری کے لیے تھا۔ مگر یاد رکھیں یہ ہفتہ صرف آزمائش نہیں بلکہ موقع بھی ہے، موقع خود کو سمجھنے کا، اپنے فیصلوں کو بہتر بنانے کا اور اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دینے کا۔ ڈر ہے مگر ساتھ ہی امید بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور اگر آپ نے صبر رکھا، اللہ پر بھروسہ کیا اور خود کو سنبھالا تو یہ ہفتہ آپ کو وہ سکھا جائے گا جو شاید کئی مہینوں میں بھی آپ نہ سیکھ پاتے۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ آپ تیار ہیں اس سچ کا سامنا کرنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں خود کو بدلنے کے لیے؟ کیونکہ یہی وہ وقت ہے جہاں آپ کی اصل طاقت سامنے آئے گی۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اللہ پر یقین رکھیں، دعا کریں، صبر کریں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا مگر آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا کر۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ایسی ہی سچی اور دل کو چھو لینے والی رہنمائی آپ تک پہنچی رہے تو ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی یہی سچ سننے کی ضرورت ہو۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کام ہے۔ اللہ حافظ۔